ہمیں کبھی دوسروں کی عیب کو تلاش نہیں کرنی چاہیے، ہمارے اندر میں جو عیب ہے ہمیں اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے، اسی میں سمجھداری ہوتی ہے۔ ذرا بتائیے تو صحیح وہ شخص کیسا ہے جس کو دوسرے کے لباس کے داغ نظر آ رہے ہیں، جو دوسرے کے گھر کے باہر کی کیچڑ کو دیکھ رہا ہے اور صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اپنے جسم پر جو داغ لگے ہیں وہ اسے نظر نہیں آتے، تو کیا اسے آپ عقل مند کہیں گے؟ معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کو دوسروں کے عیب نظر آ رہے ہیں، دوسروں کی خامیاں نظر آ رہی ہیں، مگر اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بڑے پیارے الفاظ میں نبی پاک علیہ السلام نے سمجھایا، جس کا مضمون ہے کہ لوگوں کو دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا، یعنی اپنی آنکھ میں بڑی لکڑی آ گئی ہے، اس کا احساس نہیں ہے، دوسرے کی آنکھ کا تنکا ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط کر رہا ہے، دیکھو اس کے اندر کتنے پرابلمز ہیں، ذرا یہاں بھی تو دیکھیں نا، یہاں کتنے پرابلم ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے عقل مند وہ ہے کہ وہ 4 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ تو آئیے اس رمضان میں ایک نیت کرنی ہے کہ ہمیں دوسروں کے عیب نہیں ڈھونڈنے، دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرنے، بلکہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہاں، حدیث پاک میں یہ بھی مضمون ملتا ہے، جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپا لیتا ہے، اور جو کسی کے عیب کھول دیتا ہے اس کے عیب بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اب غور کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج دوسروں کے عیبوں کی جو تلاش میں ہیں، اگر ہمارے عیب کھل گئے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھائیں گے؟ دنیا میں ہمارا کیا بنے گا؟ جب اللہ نے عیب چھپائے ہیں نا میرے اور آپ کے، تو دوسروں کے عیبوں کی تلاش نہ کیجئے۔ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھائیں گے تو 3 انگلیاں ہماری طرف ہوں گی۔ اس رمضان میں عیب نہیں ڈھونڈنے، اپنے عیبوں کی اصلاح کریں۔